اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، والدین کے فرائض جو کہ بچوں کے حقوق بنتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے پہلے 2 پوائنٹ تحفظ حیات اور پرورش ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے تھے۔ آج ہے محبت و شفقت۔ اگرچہ اسلام نے آغاز انسانیت سے ہی تمام شعبہ زندگی اور طرز زندگی کے وہ سارے طریقے اور آداب سکھا دیے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ آشکار بھی ہو رہی ہے اور تمام معاشرتی زندگی اور شعبہ ہائے زندگی اسلام کے مرہون منت نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ جدید علم نفسیات، آج علم نفسیات نہیں بلکہ جدید علم نفسیات اسلام کے اس اصول کو واضح کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ بچوں کی صحیح پرورش اور تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کی صحیح پرورش اور تربیت محبت و شفقت سے ہی ممکن ہے، جسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پریکٹیکلی 14 صدیاں قبل ہمیں یہ اسوہ عطا فرما دیا کہ بچوں کے ساتھ انسانی زندگی میں کیا معاملہ ہونا چاہیے اور بالخصوص والدین اس فرض کی ادائیگی میں کیسا رویہ اختیار کریں۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی بچپن میں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، وہ مسجد میں آ گئیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حالت سجدہ میں ان کے کندھوں پر سوار ہو گئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بوجھ محسوس کیا تو سمجھ گئے کوئی بچہ ہوگا۔ آپ جب سجدے سے اٹھنے لگے تو آرام سے اپنی پشت سے اپنی نواسی کو اٹھا کر نیچے بٹھا دیا۔ پھر جب سجدے میں گئے تو بچی تھی، وہ نواسی نہ سمجھ تھی، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئی اور یہ عمل متعدد بار ہوا، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں آئی، ماتھے پر بل نہیں آیا۔ آج کا کوئی خشک مولوی ہوتا تو وہ فوراً سلام پھیر کر بچے کو اٹھا کر دیوار پہ مارتا اور گھر والوں سے سخت ناراض ہوتا، لیکن کمال ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز بھی ہوتی رہی اور بچوں سے شفقت و راحت کا یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچے تھے، بمشکل چلتے پھر گر پڑتے تھے۔ وہ مسجد کے صحن میں آئے، چند قدم اٹھاتے پھر گر پڑتے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کا خطبہ وہیں روکا اور صحن مسجد میں آئے اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پلٹ کر منبر پر تشریف لے گئے اور اپنی گود میں اٹھا کر
خطبہ جمعہ ادا فرمایا۔ یہ ہے محبت و شفقت کے وہ عملی مظاہرے جس کی وجہ سے بچوں کی پرورش میں اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں سے بے پناہ یعنی حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان دونوں سے بڑی محبت و شفقت کر رہے تھے، بڑا پیار کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر ایک بدو دیہاتی صحابی اقرا بن حابس تمیمی، اقرا بن حابس تمیمی قبیلہ تمیم سے وہ بھی موجود تھا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک ان کو پیار نہیں کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت کے چشمے خشک کر دیے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی تجھے چاہیے کہ جو اللہ نے تجھے محبت کے چشمے عطا کیے ہیں اس کے ذریعے اپنے بچوں سے پیار، شفقت اور محبت کا تعلق قائم کر کے ان کی تربیت اور پرورش کی جائے۔ عزیز طلبہ، آج کے جدید دور میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ وہ جو ایک زمانہ تھا کہ دادیاں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، وہ جو مائیں لوری دیا کرتی تھیں، وہ جو مائیں اپنی بچیوں کی فرینڈ ہوا کرتی تھیں، دوست ہوا کرتی تھیں، وہ جو باپ گھر میں آ کر بیٹھ کر بچوں سے شفقت و محبت کیا کرتا تھا، ٹائم دیتا تھا، ان سے پوچھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، ان کے سوالوں کے جواب دیتا تھا، ان کی جائز ضرورت کو سنتا اور پورا کرتا تھا، آج دیکھ لیں تو یہ ماحول تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہر کوئی اپنا منہ سے لے کر موبائل میں، لیپ ٹاپ میں اور دیگر مصروفیات میں غرق ہے، جس کی وجہ سے ایک ماحول ڈیولپ نہیں ہوتا۔ جب ہم ماحول کریٹ نہیں کریں گے تو یقیناً پرورش اور تربیت میں کمی رہ جائے گی تو یقیناً بچوں کی معاشرتی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اس لیے اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں، بچوں کے فرائض، بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے شفقت و محبت بھی کی جائے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس رحم سے مراد محض چومنا نہیں ہے، اس رحم سے مراد محض بچوں کے لاڈ پورے نہیں کرنے ہوتے، اس رحم سے مراد بچوں کی تفریح اور کھلونے نہیں ہیں، اس رحم سے مراد بچوں پر توجہ دینا ہے، بچوں کی ایکٹیویٹیز پر غور کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت بتانا ہے اور ان کی باتوں کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، یہ رحم کرنا ہے، انہیں ادب آداب سکھانے ہیں، انہیں مؤدب بنانا ہے تاکہ وہ بچے آپ سے سیکھ کر بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، معاشرے میں بہترین رویوں کے ساتھ جینا سیکھ جائیں، تب وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں پہلے بچوں کے رحم پر توجہ دلائی، یعنی ان کی تربیت پر، ان سے محبت و شفقت، ان کی پرورش پر۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محض گھر کے بچوں کے ساتھ نہیں
بلکہ اس معاشرے کے تمام بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، دعا دیتے تھے، چھوٹے بچے لائے جاتے تو ان کو پیار میں گود میں لے لیتے تھے، اور معصوم بچے کو بوسہ دیتے، اور ایک مرتبہ ایک معصوم بچے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ تو خدا کے باغ کے پھول ہیں، یعنی بچوں سے متعلق آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم کس قدر اپنے بچوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آپ کا تیسرا اور بنیادی حق ہے جو والدین کا فرض ہے۔ کل انشاءاللہ دیگر حقوق ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔